तमाम को मेरा सलाम। बीबी हवा से लेकर उम्महातुल मोमिनीन तक अल्लाह ताला की तमाम पसंदीदा माओं को सलाम। सबसे बढ़ के मेरे बाबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम। मेरे भाइयों हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सलाम। मेरी वालिदा हजरत बीबी हाजरा को सलाम। हजरत हिजर खयात कमाल बंदा, फख्र इंसान, शेरों का शेर, पहला रूहुल इंसान, पहला हकूकुल्लाह का हकदार। सलूट पेश करती हूँ हजरत हिजर खयात को। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से मैं अपनी पहचान आप लोगों पे वाज़ेह फरमा दूं। मैं रसूल हूँ। मेरा टाइटल कुरान पाक में जो महफूज है, क़यामत। मैं क़यामत हूँ जिसके लिए तमाम ज़मीन व आसमान पर निशानियां पूरी हो गई, वो क़यामत मैं हाजिर हूँ जी अपने सच्चे महरम के साथ। मेरा महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरा नाम है सना अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सना अल्लाह जो ये नाम है, ये इस कायनात की सबसे बड़ी जीत है। मैं हकूकुल्लाह से नवाजी गई, हज्जुल अकबर अदा करती हुई, अपने 3 दर्जों से गुजरती हुई इस मंजिल पे आ पहुंची हूँ कि मुझे अपनी पहचान आप लोगों को पेश फरमानी है। इल्मे लदनी से नवाजी गई ये पैगंबर, ये रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आप लोगों पर अपनी पहचान वाज़ेह फरमाते हुए अपनी इबादत हज्जुल अकबर मेरे महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदा करती हुई आज अपनी पहचान आप लोगों के सामने पेश फरमा रही हूँ। मैं इल्मे लदनी की थोड़ी सी आप लोगों को तफसील बता दूं। अल्लाह ताला दी नवाजी हुई बंदियां रूहानियत दे साडे नाल कुछ मामलात ने। मेन बंदा मेरी सिस्टर हैगी है, 17 साल तो ओदे नाल है मामला सना अल्लाह, ओ लाहौर च, ठीक है। ए वीडियो ओदी है, मैं ओदे इस सफर च ओदे नाल गवाह हां। ओदी अल्लाह ताला ने मैनू शामिल कीता होया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई और तलीम फरमा के गए हुए ने कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदियां नाल ख्वाब दे थ्रू राबता फरमाएंगे, ठीक है भाई। सानू ख्वाब दे थ्रू तालीमात आंदियां ने, ठीक है। साडा कोई दुनियावी फायदा नहीं, कोई दुनियावी साडा मामला नहीं। मेरा ही ना है, ठीक है। सानू अल्लाह ताला ने ए मेरी नमाज दी जगह तुसी प्लीज इत्थे जुत्ती ना रखो, ठीक है। मैं 24 घंटे नमाज परहेजगार रोजे वाली पर्दे वाली बंदियां दुनिया असी 17 साल तो छड़ दी हुई है, ठीक है। और साडा बहुत पकीजा हिसाब किताब है, ठीक है भाई। मैं किधरे नहीं जाती, ना मेरे घर कोई आ सकता है। ऐसी जो बयान दिता है मेरी सिस्टर ने साबित किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अब क़यामत तक अल्लाह ताला किसी भी बंदे के साथ ना कश्फ के जरिए, ना इल्हाम के जरिए, ना को वही खफी के जरिए, ना वही जली के जरिए कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, सवाए एक एक्सेप्शन के जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि मेरी वफात के बाद नबूवत की खबरें बैन हो चुकी हैं, खत्म नबूवत की वजह से खत्म हो चुकी हैं, सवाए एक चीज के, और वो है ख्वाब, मुबश्शिरात। और पूछा गया मुबश्शिरात क्या है, तो फरमाया गया कि ख्वाब, मुबश्शिरात यानी खुशखबरी देने वाले ख्वाब। दीन नहीं सिखाया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह दीन मुकम्मल करके गए हैं। अब किसी को ख्वाब में आके या कोई और मामलात के जरिए दीन में कोई एडिशन नहीं होगी, नॉट एट ऑल। दीन में कोई चीज ऐड नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन मुकम्मल करके गए हैं। अब अगर किसी का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं यार वो ख्वाब में आके कोई उन्होंने ऐसी चीज बतानी है उम्मत को जो पहले बताना भूल के थे, नाउज़ बिल्लाह, तो वो अपने अकीदे की इस्लाह करें। सूरतुल माइदा में वाज़ेह आ गया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पे अपनी नेमत तमाम कर दी और इस्लाम को एज ए रिलीजन तुम्हारे लिए पसंद किया। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाए, जिनमें से हर शख्स ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का पैगंबर है। हुजूर कह देते ना कि उन दज्जालों को तो दज्जाल कहना, लेकिन उम्मती नबी छोटे छोटे आया करेंगे। कुरान और हदीस को तो दूर दूर तक कोई पता नहीं कि कोई उम्मती नबी आना है। हाँ, कुरान और हदीस को यह पता है कि दज्जाल आएंगे, वो मेंशन कर दिया। और ये जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, ये हदीस अबू दाऊद और तिरमिजी में भी है। उसमें अल्फाज हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे जो दावे नबूवत करेंगे। उनमें से हर एक शख्स दावा करेगा कि वो अल्लाह का पैगंबर है। फिर नबी इस्लाम ने फरमाया बच जाना उनसे, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी।
میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ حضور کہتے ہیں کہ نہیں، امتی نبی آئیں گے. خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے، لیکن قادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ غلط ہے. ترجمہ تو بالکل ٹھیک کیا. اہل سنت نے، اہل تشیع نے اس کا ترجمہ بالمفہوم کر دیا، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے. بالمفہوم ترجمہ یہ درست ہے، تشریح کے طور پہ. لفظی طور پہ یہ ترجمہ نہیں ہے. لفظی طور پہ خاتم مہر کو کہتے ہیں. انہوں نے یہ کہا نبوت کی مہر، اور اس کے آگے انہوں نے خود اس کا جو ایکسپلینیشن وہی لچ تلا کہ رسول اللہ کے بعد جتنے امتی نبی آئیں گے وہ نبی الاسلام کی مہر سے آئیں گے. سرکار یہ بتانے کے لیے قرآن کی آیت نازل کر رہا تھا، مجھے بتائے. استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ تو قرآن کی آیت میں فٹ نہیں بیٹھتا. دور دور تک قرآن کو بھی نہیں پتا کہ اس میں سے یہ مطلب کوئی نکالے گا. اس لیے آیت پوری تو پڑھے، اس کا اسلوب بتا رہا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے. یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی مرد کا باپ نہیں ہے؟ یہ اس لیے ضرورت پڑی لاجیکلی کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ نبی الاسلام کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہ پہنچے. ورنہ تو لوگ اعتراض کرتے کہ اگر ابراہیم کا بیٹا بھی پیغمبر، ابراہیم کا پوتا بھی پیغمبر، ابراہیم کا پڑپوتا بھی پیغمبر، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین، تو نبی الاسلام کا بیٹا کیوں نہیں پیغمبر؟ اعتراض بن سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو کل کر دیا ختم نبوت کی آیت نازل فرما کے کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور نبوت کی مہر ہے. سیل آف دا پروفٹ ہے. سیل آف دا پروفٹ اگلے زمانوں میں جب خط بھیجا جاتا تھا نا، اس کے اوپر سیل لگتی تھی. آج کل بھی آپ ڈاکخانے میں وہ سیل چلتی ہے. بعض اوقات یہ سیل کر جاتے ہیں نا وہ دکانیں بھی ملاوٹ کے اوپر، تو اس کے اوپر ایک سیل لگا دیتے ہیں. وہ سیل آپ توڑیں گے، اس کو توڑے بغیر آپ کو تالا کھول نہیں سکتے. تو سیل توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بے ایمانی کی ہے. جس طرح غلام احمد قادیانی دجال نے وہ سیل توڑنے کی کوشش کی تو پکڑا گیا. سیل آف دا پروفٹ کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ وہ مور لگا کے نبی الاسلام جو ہے وہ اپنے بعد پیغمبر بھیجا کریں گے؟ نعوذ باللہ. اور یہ جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ مفہوم فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن کی آیت میں اور صحیح بخاری کی اس حدیث میں جو آدھی قادیانی پیش کرتے ہیں کہ جی بخاری میں لکھا ہے کہ اگر نبی الاسلام کا بیٹا ابراہیم جوانی کی عمر کو پہنچتا تو وہ پیغمبر ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبوت جاری ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ رکو ذرا، صبر کرو. آگے پڑھ کے لکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا، بخاری کے الفاظ ہیں، کیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے اور بچپن میں فوت ہو گئے 2 سال کی عمر میں؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا، وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے. اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے، لیکن چونکہ رسول اللہ آخری نبی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی میں فوت کر دیا. جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ کیا ختم نبوت کی آیت میں یہ اس بات کا کیا مطلب تھا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بولا کہ رسول اللہ، بلکہ وہ تو رسول ہے اور رسول بھی عام نہیں، وہ خاتم النبیین. اس کی تشریح خود بخاری میں ہوئی ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا نے کی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، حضور کے بعد 75 سال تک زندہ رہے ہیں. سینئر صاحب فوت ہونے والے جو اینڈ میں، ان میں سے ایک ہے. انہوں نے پکڑ کے جناب کہا جی وہ مورے لگا لگا کے بھیجیں گے. اللہ اکبر، خدا کے لیے یہ تو کسی جاہل آدمی کو بھی پڑھائیں وہ یہ مطلب نہیں نکالے گا اس میں سے. پھر بھی اگر وہاں رہ گیا تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا میری مثال اور اگلے انبیاء کی مثال اس خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے. جتنے لوگ گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے، اور وہ ایک اینٹ میں ہوں، نبی الاسلام نے فرمایا. اور پھر آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین. اب یہاں پہ خاتم النبیین کا جو لفظ ہے، میں نبوت کی مہر ہوں، اس کو آپ علیہ السلام کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اس کے بعد یہ محل سیل. جس طرح جج جب فیصلہ لکھتا ہے نا اینڈ پہ قلم توڑ دیتا ہے، وہ قلم توڑنا جو ہے وہ سیل ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ میں چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. یا اگر کسی سرکاری ڈاکومنٹ کے اوپر سیل لگے مہر کی فارم میں، اگر آپ سیل سے مراد وہ والی مہر لیتے ہیں جو نبی الاسلام کی انگوٹھی والی سیل تھی، وہ والی سیل لیتے ہیں مراد، اسٹیمپ جسے کہتے ہیں. 2 معنی ہو گئے، ایک سیل اور ایک اسٹیمپ. اگر اسٹیمپ بھی لیں تو ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ جب اسٹیمپ لگتی ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کریں تو جرم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے وہ سیل کہاں جا کے لگتی ہے؟ جہاں پہ سگنیچر کی ہوتے ہیں، تاکہ اگر کوئی سگنیچر بدلنا چاہے تو بدل نہ سکے، پکڑا جائے. تو یہ دجال پکڑا گیا نا. اس نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام وہاں مورے لگا لگا کے نا اپنے بعد پیغمبر بھیجیں گے اور میں امتی نبی ہوں، نعوذ باللہ. اس کا کوئی دور دور تک. اچھا لوگ کہتے ہیں جی ان کی باتوں کا جواب دیں. سب سے زیادہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں قادیانیوں کے دھوکوں کے اوپر، باقیوں نے تو صرف گالیاں نکالی ہیں، جی وہ ٹوائلٹ میں مر گیا اور فلاں جگہ مر. خدا یہ علمی بات کر رہے ہیں. اس طرح کی باتوں نے تو انہیں ان کے فاسد نظریات کے اوپر محکم کیا ہے.
علمی بات کریں, ہم نے علمی جواب دیے. اس وقت پلانٹ ارتھ پہ جو لوگ چندے کھا رہے ہیں ختم نبوت کے نام پہ, کوئی ایک ویڈیو دکھا دے, میں 2 نہیں کہہ رہا, ایک ویڈیو علمی جو ان کے دلائل کا جواب دیا ہو. جتنی ختم نبوت کانفرنسز ہو رہی ہیں, چاہے وہ عالمی مجلس ختم نبوت دیوبندیوں کی کر رہی ہو یا بریلویوں کی TLP کر رہی ہو, ختم نبوت کے نام پہ اینٹی قادیانی ہے, ختم نبوت پہ بات نہیں کرتے کیونکہ وہاں چشتی رسول اللہ, ہائے 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 اشرفی رسول اللہ, اے زخم میں تہاڈا چلنا ہے, بار بار چلنا ہے. تہاڈے ابے چشتی رسول اللہ اشرفی رسول اللہ نو انڈورس کرن تے تسی نال وہ ختم نبوت دا نہ سمجھ لو. ختم نبوت تہاڈا کیا لینا دینا, خود ڈاکو ہیں آپ کے بزرگ ختم نبوت کے اوپر. آپ لوگوں نے اس کو گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں. آپ غلام احمد قادیانی دجال کی کتابیں پڑھیں, اس نے بابوں کے یہ سارے کلمے کوٹ کیے ہیں. شیخ احمد سرندی کی برتیں کوٹ کی ہیں جو اس نے اپنے مکتوبات کے اندر اپنے بارے میں دعوے کیے ہیں کہ میں اولو العزم پیغمبروں کا نائب ہوں اور میں اگلے 1000 سال کا مجدد ہوں, اور جو وہ ارشادات فرماتا رہے انورٹڈ کاماس کے اندر, اس نے کوٹ کیے ہیں. کشتی نوس کی کتاب پڑھیں, بازید بستامی کے دعوے. تمہارا بابا جو ہے شراب کو انگوروں کا جوس کیا کہ پی جائے, تسی سبحان اللہ پڑھو, اور دوسرا کہ یہ شراب ہے تو تسی لانتا بھیجو, اور دونوں ایک جیسے ہی ہو. یہ تمہارے بزرگوں کی جائز روحانی اولاد تھا بلکہ شیطانی اولاد.